باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی میں کمی، لاہور آلودہ ترین شہروں کی ٹاپ 10 فہرست سے نکل گیا۔ ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ LWMC کے زیر انتظام اینٹی سموک سائیکل رائڈ تقریب میں کمشنر لاہور سمیت بچوں اور خواتین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء کو انسداد اسموک کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ شہر میں ڈینگی وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، 24 گھنٹے میں 139 افراد ڈینگی کا نشانہ بنے۔ صوبے بھر میں 232 کیسز رپورٹ۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی ٹیسٹ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر شہری پریشان۔ شہر میں ہر طرف مہنگائی کا راز، چکن، سبزیاں اور پھل خریدنا بھی آسان نہ رہا۔ مرغی کا گوشت 477 روپے فی کلو ہو گیا۔ فارمی انڈے فی درجن 329 روپے پر برقرار۔ سردی شروع ہوتے ہی خشک میوہ جات کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، گزشتہ سال کی نسبت قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیں۔ چلغوزے کی قیمت ایک سال میں 6000 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ مہنگائی نے لنڈا بازار کی شاپنگ بھی مشکل بنا دی۔ سردی شروع ہوتے ہی متوسط طبقے نے لنڈا بازار کا رخ کیا۔ رش بڑھتے ہی دکانداروں نے بھی ریٹ کئی گنا بڑھا دیے۔ شہری استعمال شدہ کپڑوں کے دام سن کر دنگ رہ گئے۔ حکومت سے استعمال شدہ کپڑوں پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رائیونڈ تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ دعا کے بعد مکمل۔ مولانا ابراہیم دیولا نے اختتامی خطاب کیا۔ امت مسلمہ ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شرکاء کی آبائی علاقوں کی جانب روانگی کا آخری مرحلہ جاری۔ مندوبین کی بہترین اقدامات پر ٹریفک پولیس حکام کی تعریف۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس شہر میں ٹریفک روانی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا۔ 32 بڑی سڑکوں پر قائم تجاوزات مستقل ختم کرنے کا فیصلہ۔ ون وے کی خلاف ورزی کے سدباب کے لیے یو ٹرن پر ٹائر کلر لگائے جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا مزار بی بی پاک دامن کا دورہ۔ نگران وزیر اوقاف کے ہمراہ توسیعی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ تزئین و آرائش اور توسیعی منصوبے کو جلد مکمل کرنے کا حکم۔ کہا اہم ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کر دی ہے۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے سرگرم۔ سی او اقبال فرید کی زیر نگرانی آپریشن جاری۔ ریگولیشن ونگ نے شہر سے 146 تجاوزات کا خاتمہ کیا۔ 95 کو نوٹس اور جرمانے۔ پلاننگ ونگ نے 3 غیر قانونی تعمیرات پر کام بند کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی یہودی لابی کے نمائندے ہیں۔ نون لیگ پنجاب میں کلین سویپ کرے گی۔ راجہ ریاض نے کہا آئی پی پی اور نون لیگ کا اتحاد نہیں ہوگا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ورکنگ جاری ہے۔ نون لیگ کے پاس جگہ نہیں ہے، ان کے اپنے سٹنگ ایم این اے ایم پی اے کافی زیادہ ہیں اور کافی سارے لوگوں کے لیے بات کی ہے، لیکن ان کے پاس سٹنگ ایم پی اے بیٹھے ہیں، ایم این اے بیٹھے ہیں، اس لیے ان کو ٹکٹ میں مشکلات آ رہی ہیں۔ ابھی تک جو حالات ہیں اس میں مجھے مسلم لیگ نون پنجاب میں سویپ کرتی نظر آ رہی ہے، اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ پی ٹی اے جو طریق استحکام پارٹی ہے وہ کچھ سیٹیں نکال سکے گی۔ صدر نون لیگ لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر اور قاضی عمران نذیر کا UC 83 کا دورہ۔ سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ نواز شریف نے ختم کی، ملک کو ایک بار پھر بحرانوں سے نکالیں گے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات عامر خان بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مسلم لیگ کاف کسی سیاسی جماعت میں ضمن نہیں ہو رہی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شافع حسین کا واضح پیغام۔ کہا نون لیگ کے ساتھ کچھ حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ کاف لیگ کے امیدوار ٹریکٹر کے نشان پر میدان میں اتریں گے۔ اس آدمی کو اس اہلیت پہ رکھا گیا کہ جی اس کے گھر بجلی نہیں ہے،
یا اس کے گھر پانی نہیں آ رہا، پتہ نہیں اس وقت اسی طرح کی کوئی چیزیں کہی گئی تھیں. عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب ایم پی اے رہ چکے تھے، وہ خود الیکٹڈ اوفیشل رہ چکے تھے. اگر ایک الیکٹڈ اوفیشل کے گھر میں بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تم ایک الیکٹڈ آدمی ہو، تم اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک کر رہے، تم نے کسی اور کے گھر کے حالات کیا ٹھیک کر. عثمان بزدار کے گھر پانی تھا نہ بجلی، انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا. جو اپنے گھر کو بجلی نہیں دے سکتے عوام کو کیا دیں گے. آئی پی پی رہنما مراد راز کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر پنجاب کے ساتھ زیادتی کی. تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی. ڈاکٹر عارف علوی ایک پارٹی نہیں 25 کروڑ عوام کے صدر ہیں. نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا صدر ایک پارٹی کی ترجمانی نہ کریں، اس سے عہدے کا وقار مجروح ہوتا ہے. جہانگیر بدر کی 7ویں برسی پر دعائیہ تقریب کا انعقاد. صدر پیپلز پارٹی لاہور چودھری اسلم گل، عزیز الرحمان چند، افنان بٹ لون، میاں منیر کی شرکت. چودھری محمد یونس، اعزاز الدین محمد سرمد، آفتاب بھٹی، حاجی جمیل بدر بھی شریک ہوئے. ہمیں آج ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ پیغام پاکستان میں جو چیزیں ہم نے طے کی ہم نے ان کو لے کے آگے بڑھنا ہے. ہم نے پاکستان اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے ہم شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قوم اور فوج کو تقسیم کیا جائے. قوم اور فوج کو تقسیم نہیں کر سکتے آپ. دنیا کو جنگ نہیں امن کی ضرورت ہے. حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں تمام مذاہب انسانیت کا درس دیتے ہیں. بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا. امام کعبہ اور پوپ فرانسس نے بھی امن کا پیغام دیا ہے. پولیس کا خطرناک اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن. قتل کے مقدمے میں اشتہاری 17 سال بعد اٹلی سے گرفتار. ابرار حسین نے 2006 میں ساتھیوں سے مل کر 2 شہریوں کو قتل کیا تھا. رواں سال بیرون ممالک سے گرفتار اشتہاریوں کی مجموعی تعداد 129 ہو گئی. پولیس کی بروقت کارروائی سے شہری کی جان بچ گئی. مانگا منڈی سے شہری کو گولی لگنے کی کال موصول ہوئی. سیف سٹی ٹیم کو پولیس اور ریسکیو کو موقع پر پہنچنے کی ہدایت. زخمیوں کو ریسکیو ٹیم نے فوری ہاسپٹل منتقل کر دیا. پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے. حافظ کامران اصغر ایس ایس پی آپریشن راولپنڈی تعینات. محمد سرور ڈی ایس پی ڈولفن سٹی. ظفر جاوید ملک ڈی ایس پی پی آئی سی 3 سینٹر مقرر. ریاض شاہد کو ڈی ایس پی انٹرنیشنل کارپوریشن سی پی او لاہور لگا دیا گیا. ہندو تہوار دیوالی کے موقع پر پاکستان رینجرز پنجاب کی انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز کو مبارکباد. تمام جوائنٹ چیک پوسٹوں پر جذبہ خیر سگالی کے تحت مٹھائیاں پیش کی گئیں. پاکستان رینجرز اور بی ایس ایف کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. کیا نا وہ نہایت افسوسناک اور برا تھا. ٹھیک ہے، ایز اے کرکٹ فین ہمیں بہت دکھ ہوا ہے. ہمیں ان سے بہت امیدیں تھی کہ انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم سیمی فائنل کھیلے گی. لہٰذا انہوں نے بیڑا گرک کیا کرکٹ ٹیم کا. اور پی سی بی خاص طور پر ذکا اشرف صاحب یہ نہایت ہی دوگلے بندے ہیں. پلیئر نے ٹیم پہ قبضہ کیا ہوا ہے. بابر ہو گیا، رضوان ہو گیا اور شہین ہو گیا. لگتا ہے یہی چیف سلیکٹر ہیں. سب سے پہلے تو ان کا احتساب کیا جائے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو. پہلے اب آپ دیکھ لیں کہ چیئرمین بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. 2 سال میں 4 چیئرمین آ جاتے ہیں. اب ذکا اشرف ہے، ان کو اپنی کرسی کی پڑی ہوئی. کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان ایکسپرٹ ٹاپ 10 بن گئے. کسی نے ان کی ٹیم میں شمولیت پر سوالیہ نشان لگایا تو کسی نے دل کھول کر ان کی فیلڈنگ کی تعریف کی. انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بھی تبصرے جاری. بابر اعظم کو کپتان برقرار رکھنے والوں نے ٹویٹس کا تانتا باندھ دیا. سابق خاتون اول بشرا بی بی بھی ٹاپ 5 فرینڈز میں شامل ہیں.